صحابہ کو چنا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اور ان صحابہ میں سے ایک بڑی عظمت اور بڑی شان والے صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا نام عثمان، جن کی کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین، والد کا نام عفان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. پہلی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کے نکاح میں آئیں، ان کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور ان کی وفات کے بعد جو دوسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں، ان کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء آئے اور ان کے جتنے بھی ماننے والے صحابہ آئے، اگر اس تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایک نبی ایسا ملتا ہے جس نے اپنی بیٹی جو ہے، ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے نکاح میں دیں. اور اگر انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی کوئی ایسا کسی نبی کا صحابی نہیں گزرا جس کو اس نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دی ہوں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ واحد شان ہے سیدنا عثمان بن عفان کی، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اور ایک پیغمبر جس نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، ان کا نام شعیب علیہ السلام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. وہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی تو وہاں پر بھی ایک بیٹی عطا کی. تو اگر باقی انبیاء کی شریعتوں کا مطالعہ کریں، اس میں انبیاء نے بیٹیاں اپنی دی، اپنے ماننے والوں کو رشتے ہوئے، لیکن کہیں پر ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں اپنے کسی صحابی کے نکاح میں دی ہوں. یہ عثمان بن عفان کی نرالی شان اور عظمت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں عطا فرمائیں. اس لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان کون ہیں؟ جنہوں نے جو ذو الہجرتین بھی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. ذو قبلتین بھی ہیں سیدنا عثمان بن عفان، یعنی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے جنہوں نے نمازیں پڑھیں، ان صحابہ میں سے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. تو یعنی عثمان بن عفان ان صحابہ میں سے ہیں جو ذو قبلتین بھی ہیں، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھی ہیں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی میں دی ہے، یعنی ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو ہے جنت کی خوشخبری دی ہے. جامع ترمذی روایت نمبر 3743 ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس میں حضرت عثمان بن عفان کا نام بھی موجود ہے جن کو شہادت کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہادت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. معارف الحدیث کے اندر ایک روایت ہے، 2053 روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عثمان بن عفان کو پریشان دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر مجھ محمد کی 10 بیٹیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے وہ وفات پاتی جاتی، اے عثمان، میں ان 10 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے تم سے نکاح کر دیتا۔ مرقات المفاتیح میں ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے وفات پاتی جاتی، اے عثمان بن عفان، وہ ان میں سے یکے بعد دیگرے میں ایک ایک بیٹی کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان بن عفان سے کس قدر محبت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان کی 2 صفات اعلیٰ ہے، ایک سخاوت، ایک حیا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا عثمان بن عفان فرمایا کرتے تھے، جس ہاتھ کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس ہاتھ کے ذریعے کبھی میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس ہاتھ کے ذریعے کبھی بھی میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھویا۔ اتنا ادب عثمان بن عفان کے اندر کہ اپنا ہاتھ کے ذریعے، اسی ہاتھ کے ذریعے جس ہاتھ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کیا، بیعت کی، اسی ہاتھ سے سیدنا عثمان بن عفان نے کبھی شرمگاہ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں اسی ہاتھ سے میں نے کبھی کسی ناپسندیدہ جگہ پر جو ہے کھجلی بھی نہیں کی کہ وہ ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لگا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس روایت کو امام بخاری شریف میں لائے، روایت نمبر 3675 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پہ گئے تو پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ صدیق سیدنا صدیق اکبر اور 2 شہید کون؟ پہلا شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہے۔ دوسرا شہید کون ہے جو احد پہاڑ پر تھا؟ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، روایت نمبر 4522 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے، مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو۔ میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ فرما لیں گے، تو پھر اگر ہمارے زکوٰۃ صدقات ہم کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دینا، سپرد کر دینا۔ حضرت انس نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی اس دنیا سے چلے جائیں پھر کس کو دیں؟ فرمایا عمر کے سپرد کر دینا۔ فرمایا اگر عمر بھی چلے جائیں یا رسول اللہ پھر کس کے سپرد کریں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان کے سپرد کر دینا۔ صحابی حضرت انس پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خرابی اور تمہارے اندر فساد ہوگا۔ یہ پیغمبر نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی کس قدر جو ہے شان بیان فرمائی۔ ایک اور واقعہ سیدنا عثمان بن عفان کے حیا کا، اور پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سیدنا عثمان بن عفان سے حیا کیا۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 6362 ہے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سوئے رہے، پنڈلی کے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سوئے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈلی کا کپڑا درست نہیں فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جب انہوں نے اجازت طلب کی، جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے منع فرما دیا، روک دیا، فرمایا کہ رک جاؤ، انہیں ابھی اندر نہ آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، میرے پیغمبر نے اپنی پنڈلی کا کپڑا بھی درست کر لیا۔ جب سید عائشہ صدیقہ
نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے سوئے رہے، سیدنا عمر آئے پھر بھی آپ سوئے رہے، آپ نے پنڈلی کا کپڑا بھی درست نہیں کیا، یا رسول اللہ جب عثمان بن عفان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا بھی درست کر لیا۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا، اے عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ ہے عثمان بن عفان، جس کے بارے میں پیغمبر خود فرما رہے ہیں وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عثمان۔ بیعت رضوان جب ہونے لگی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سیدنا عثمان بن عفان کو بھیجا، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ، ان سے معاہدہ کرو، اپنا منشی بنا کر بھیجا۔ جب سیدنا عثمان بن عفان گئے، وہ کہنے لگے کفار مکہ، عثمان تم اس طرح کر لو، تم بیت اللہ کا طواف کر لو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیتے، صحابہ کرام کو طواف نہیں کرنے دیتے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا، او کفار مکہ، او مشرکین مکہ، میں عثمان کیسے طواف کر سکتا ہوں جبکہ میرا پیغمبر موجود ہو اور میرا پیغمبر طواف نہ کر رہا ہو، میرے رسول کو میرے پیغمبر کو تم نے منع کیا ہو، میں عثمان کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ میں بھی اسی وقت طواف کروں گا جب میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کریں گے۔ جب بات مشہور ہوئی، صحابہ میں بات مشہور ہوئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت پر اللہ نے صحابہ کے لیے پروانہ جاری فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی صحابہ کے حق کے لیے باقی صحابہ نے بیعت کی تو اللہ نے اس پر ان کو رضا کا پروانہ جاری فرمایا۔ اور جب سیدنا عثمان بن عفان کی بیعت کی باری آئی تو عثمان بن عفان تو موجود نہیں تھے، میرے پیغمبر نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور ایک ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا میرے صحابہ متوجہ ہو جاؤ، یہ اوپر والا جو ہاتھ میں رکھ رہا ہوں یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو وہی عثمان جب مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پانی بھی یہودی کا ایک کنواں تھا، وہ اس کنویں سے پانی فروخت کرتا تھا، تو سیدنا عثمان بن عفان یہودی کے پاس گئے، اس کو فرمانے لگے یہودی اس طرح کرو یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ لالچی قسم کا یہودی تھا، اس نے کہا میں عثمان بن عفان میں یہ کنواں نہیں بیچ سکتا، میں تو اس کا پانی فروخت کرتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی اس طرح کرو آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، آدھا تمہارے پاس رہے گا۔ بات اس طرح طے ہو گئی کہ جو آدھا کنواں ہے اس کا پانی ایک دن ہم نکالیں گے اور ایک دن آپ نکال لینا، ایک دن ہم پانی نکالیں گے اور ایک دن آپ پانی نکالنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح بات طے ہو گئی۔ اس نے بڑے مہنگے داموں سیدنا عثمان بن عفان کو آدھا کنواں جو ہے وہ فروخت کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان نے جب کنواں خرید لیا، میرے پیغمبر کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صحابہ کے اندر اعلان فرما دیں کہ عثمان بن عفان نے کنواں خرید لیا ہے اور اس کنویں کو خریدنے کے بعد اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کنویں میں سے جس دن عثمان بن عفان کی باری ہو مفت میں پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہودی کو پتہ چلا کہ یہ تو آدھا دن جو ہے اس میں سے سارا جو آدھا کنواں میں نے فروخت کیا ہے تو اس میں سے سارے لوگ اسی دن پانی لے جاتے ہیں، دوسرے دن پانی لینے ہی کوئی نہیں آتا، تو سیدنا عثمان بن عفان کو یہودی کہنے لگا آپ بقیہ حصہ بھی مجھ سے خرید لیں۔ وہی عثمان بن عفان نے بقیہ حصہ بھی خرید کر صحابہ کے لیے وقف کر دیا، امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ آج تک بھی یہ کنواں جو ہے مسجد قبلتین کے قریب موجود ہے۔ وہی کنواں جب سیدنا عثمان بن عفان کا آخری وقت ہے، آپ کو منافقین نے گھر کے اندر جو ہے معصور کیا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا حسن حسین کو بلایا، فرمانے لگے بیٹا جاؤ سیدنا عثمان بن عفان کے گھر کی رکھوالی رکھو، سیدنا عثمان بن عفان کا خیال کرو، کہیں پر دشمن انہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔
تو وہی عثمان بن عفان جن کو گھر کے اندر معصور کیا گیا، اسی کنویں کا پانی بھی بند کر دیا گیا جس کنویں کو خرید کر انہوں نے امت مسلمہ کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی بھی نہ ملا۔ اور جب سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، علماء نے لکھا ہے قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، علماء نے لکھا جب سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا تو ان کا خون مبارک اس آیت پر بھی لگا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے اندر اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سیدنا عثمان بن عفان کے خون کے قطرے بھی گرے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان جس قدر شان رکھنے والے ہیں، اور سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت جو ہوئی 18 ذی الحجہ کو، 35 ہجری تھی 18 ذی الحجہ، اور سیدنا عثمان بن عفان نے مدت خلافت جو کی 12 سال آپ نے جو ہے مدت خلافت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 146 روایات ان سے مروی ہیں۔ اور جب سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور سیدنا عثمان بن عفان کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر جو قبرستان ہے، اور جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کے اندر، اسی کے اندر جو ہے سیدنا عثمان بن عفان کی قبر مبارک موجود ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔